محترم سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں امیر الشعراء احمد شوقی کی ایک نظم، ایک قصیدہ الغزال والکلب کے نام سے جو مشہور ہیں، آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس قصیدے پہ بات کرنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ شاعری کے اعتبار سے کچھ باتیں ہماری ذہن میں رہیں۔ وہ یہ کہ شاعری جو ہوتی ہے یہ وجدانی کیفیات کا نام ہے، یہ احساسات کے بیانات کا نام ہے۔ یہ نام ان کیفیات کا ہے جو ایک انسان، ذہنس انسان اپنے اندر، اپنے شعور میں محسوس کرتا ہے، پھر اسی چیز کو ایک دلچسپ، دل فریب اور احسن انداز میں سامعین کے سامنے ایسے پیش کرتا ہے کہ دل کی بات دل تک پہنچ جاتی ہے۔ بہرحال آج ہم جس عظیم شاعر کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ احمد شوقی، ایک مصری شاعر ہے۔ یہ بہت ہی مشہور شاعر ہیں، یہاں تفصیلی اس بارے میں گفتگو کرنی مطلوب نہیں، لیکن اتنا کہنا لازمی سمجھتا ہوں کہ ان کو امیر الشعراء کا لقب دیا گیا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ان کی شاعری میں کتنی گہرائی اور گہرائی ہے۔ امیر الشعراء احمد شوقی ایک نہایت ہی عظیم شاعر ہیں جنہوں نے مختلف موضوعات کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا، جس میں رنج و الم، دکھ، پریشانی، انبساط، مسرت، ہر طرح کے رنگ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہ شاعر ہیں جنہوں نے زندگی کو بیان کیا، یہ وہ شاعر ہیں جنہوں نے اپنے آس پاس کے ماحول کو بہت ہی دلچسپ انداز میں اس کی تصویر کشی کر کے سامعین کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہیں بعض وقت کے لیے جلا وطن بھی کیا گیا، اور جلا وطنی میں بھی انہوں نے اپنی شاعری کو افق تک لے جانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، اور جو ہی مصر کی حالات، سیاسی حالات واپس اپنی ڈگر پہ آئے تو انہوں نے واپس مصر کا رخ کر کے ایک عظیم محب الوطن شاعر کے طور پہ خود کو منوا لیا۔ یہ حافظ ابراہیم کے ہم پلہ شاعر ہے، اور آج جو قصیدہ، جو شاعری کا حصہ ہمارے درس کا حصہ ہے وہ الغزال والکلب ہے۔ ایک ہرن اور ایک کتے کی داستان ہے۔ کتے اور ہرن کو باہم گفتگو کرا کے اصل میں انسان کی حقیقت کے بارے میں شاعر مخاطب ہے۔ یوں تو یہ نظم بچوں کے لیے لکھی گئی تھی، تاہم جو اس میں درس ہے وہ بڑے اولو العزم انسانوں کے لیے بھی ایک اتنا ہی مفید درس ہے جتنا کہ چھوٹے بچوں کے لیے۔ اس درس میں شاعر نے غزال اور قلب، جو ایک ہرن اور ایک کتے کو آپس میں مخاطب کر کے انسان کی حقیقت اور انسان کے اندرون اور انسان کے رویے کی ایک ایسی تصویر کشی کی ہے جو کہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ابیات، یا اگر ہو سکا تو پوری اس شاعری کے اس حصے کو، اس نظم کو آج آپ کے سامنے کچھ ضمنی توضیحات کے ساتھ پیش کیا جائے۔ گرچہ ابھی ریکارڈنگ سیکنڈ سیمسٹر کے لیے ہو رہی ہیں، جن کو ابھی عربی زبان میں اتنی گہرائی اور گہرائی حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے تمام پہلوؤں کو سمجھ سکیں، تو اس لیے ان کے لیے آسان انداز میں سطحی طور پر اس کی بنیادی باتیں بتائی جائیں گی،
اور ترجمہ بتایا جائے گا تاکہ وہ اس کو سمجھ کر اپنے درس کا حصہ بنا لے اور اس درس کو سمجھ کر اس کو یاد کر کے اور پھر ایک تو اس میں جو نصیحت ہے وہ زندگی میں اپنائے اور دوسرا یہ کہ اپنے امتحان کے لیے اس کو تیار کرے. تو پہلا جو اس میں شعر ہے وہ ہے قان فیما مضى من الدهر بیت من بیوت الکرام فیہ غذال یطعم اللوز والفطیر ویسقى اصلا لم یشبه الا الظلام فأتى الكلب ذات يوم يناجيه وفي النفس طرحة وملال. بہرحال یہ جو 3 اشعار میں نے آپ کے سامنے پڑھے پہلے ان کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا, اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. کانا فیما مضى من الدهر, مضى فعل ماضی مضى یمضی سے گزرنے کو کہتے ہیں, دہر کہتے ہیں زمانے کو, بیتن آپ جانتے ہیں گھر کو کہتے ہیں. کانا فیما مضى من الدهر, جو زمانہ گزر گیا اس زمانے میں تھا, بیتن ایک گھر, من بیوت الکرام شریف گھرانوں میں سے. بیوت الکرام مضاف مضاف الیہ ہیں, من بیوت الکرام شریفوں کے گھرانوں میں سے, فیہ غزال اس میں ایک ہرن رہتی تھی یا ہرن پالی جاتی تھی. یطعم اللوز جو کہ بادام کھاتا تھا, جو بادام کھاتی تھی ہرن, والفطیرہ اور اس تازہ دودھ, ویسقى اصلا اور اس کو پلایا جاتا تھا شہد, لم یشبہ اگر اس کو تشبیہ دینی ہو تو نہیں دے سکتے الا الزلال مانو کہ وہ آب زلال جیسا تھا. یعنی اس کو کھانے کے لیے بہت ہی لذیذ چیزیں جیسے مثلا بادام دودھ وغیرہ اور شہد اور آب زلال دیا جاتا تھا. فأتى الكلب پس ایک دن آیا کتا, فأتى الكلب پس کتا آیا ذات یوم ایک دن, یناجیہ سرگوشی کرتے ہوئے, ناجا یناجی مطلب سرگوشی کرنا. وفی النفس اور اس کے نفس میں تھا, النفس سے ہمارا نفس القلب, طرحۃ غم و ملال اور ملال, شکوہ تھا, رنج تھا, غم تھا. وفی النفس طرحۃ و ملال اور اس کے نفس میں طرحہ تھا, ملال تھا, غم تھا, غصہ تھا. تو کان فیما مضى من الدہر بیت گزرے ہوئے زمانے میں ایک گھر تھا, من بیوت الکرام شریف گھرانوں میں سے, فیہ غزال اس میں ایک ہرن رہتی تھی. یطعم اللوز والفطیرہ جو کھاتا تھا بادام اور تازہ دودھ, ویسقى اصلا اور اس کو پلایا جاتا تھا شہد, لم یشبہ الا الظلال جس کی مشابہت آب زلال سے ہی کی جا سکتی ہے. فأتى الكلب پس ایک دن کتا آیا, ذات یوم ایک دن, یناجیہ سرگوشی کرتے ہوئے, وفی النفس جبکہ اس کے نفس میں تھا, جبکہ اس کی حالت یہ تھی, طرحۃ و ملال وہ رنجیدہ تھا, اس کے وہ غصہ تھا, اس کے دل میں ملال تھا, اس کے دل میں حیرت تھی. پھر میں دہراتا ہوں, کان فیما مضى من الدہر بیت گزرے ہوئے زمانے میں ایک گھر تھا, من بیوت الکرام شریف گھرانوں میں سے, فیہ غزال اس میں ایک ہرن رہتی تھی. یطعم اللوز جو کھاتا تھا بادام, والفطیرہ اور تازہ دودھ, ویسقى اور پلایا جاتا تھا اس کو اصلا شہد, لم یشبہ جس کی مشابہت نہیں ہو سکتی الا الزلال سوائے آب زلال کے. یعنی اس کو تازہ دودھ بادام کھلائے جاتے تھے اور اس کو شہد جس کی مثال جس کی تشبیہ آب زلال سے ہی دی جا سکتی تھی پینے کو دیا جاتا تھا. فأتى الكلب پس کتا آیا, ذات یوم ایک دن, یناجی سرگوشی کرتے ہوئے, وفی النفس اور جبکہ اس کے نفس میں تھا, اس کو تھا, طرحۃ و ملال غم, غصہ, ملال, حیرت وغیرہ. تو قال یا صاحب الامانت قل لی اور اسے مخاطب ہو کر کہا, اے امانت دار
صاحب الامانہ مضاف مضاف الیہ ہے، مجھے بتا، قل لی مجھے بتا، کیف حال الورا حالت کیا ہے ورا کی، وکیف الرجال اور لوگ کیسے ہیں، مجھے اپنی دنیا کی حالت بتا اور لوگوں کے بیہیویئر کے بارے میں مجھے بتا، لوگوں کے حال کے بارے میں مجھے بتا۔ فاجاب پس جواب دیا الامین اس کتے نے، امین کتے نے، امانت دار کتے نے، وہ ہوا قول الصادق جبکہ وہ اپنی بات میں سچا تھا، الکامل النہا مکمل عقل رکھنے والا، المفضال اور فضیلت رکھنے والا تھا۔ فاجاب الامین پس امین نے جواب دیا، وہ القول الصادق اور وہ سچی بات کہنے والا تھا، الکامل النہا المفضال فضیلت والا تھا اور کامل عقل والا تھا، نہا معنی عقل، کامل النہا۔ سائلی آپ مجھے پوچھتے ہو، علی حقیقت الناس لوگوں کی حقیقت کے بارے میں، حقیقت الناس مضاف مضاف الیہ پھر سے، عذراً میں عذر پیش کرتا ہوں، سائلی آپ مجھ سے پوچھتے ہو، علی حقیقت الناس لوگوں کی حقیقت کے بارے میں، عذراً میں معذور ہوں، لیس فیہم نہیں ہے ان میں، لیسا نہیں فیہم ان میں، حقیقت کوئی حقیقت، فتقال جو کہی جائے، جو میں تمہیں بیان کروں۔ تو شاعر کہتا ہے ہرن کی زبانی، قال یا صاحب الامانت اے صاحب الامانہ، قل لی مجھے بتا، کیف حال الورا ورا حالت کی کیسی ہے، وکیف الرجال اور لوگ کیسے ہیں۔ فاجاب الامین پس کتا جواب دیتا ہے، وہ امین جواب دیتا ہے، وہ قول الصادق وہ اپنی بات میں سچا ہوتا ہے، الکامل النہا المفضال جو فضیلت والا ہوتا ہے اور کامل عقل والا ہوتا ہے۔ سائلی مجھ سے پوچھا جاتا ہے، علی حقیقت الناس لوگوں کی حقیقت کے بارے میں، عذراً میں معذور ہوں، میں عذر پیش کرتا ہوں، لیس فیہم حقیقت ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لیسا نہیں ہے فیہم ان میں حقیقت کوئی حقیقت، فتقال جو کہی جائے، جو بیان کی جائے، یعنی ان میں کوئی ایسی خصلت ہے ہی نہیں جو بیان کرنے کے قابل ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے جانا کہ الغزال والقلب یہ احمد شوقی جس کو امیر الشعراء کا خطاب دیا گیا ہے، ان کی ایک مشہور قصیدہ ہے، اور جس میں آج ہم نے پہلے 6 اشعار پڑھی، امید ہے کہ آپ نے ان کو سمجھا ہوگا۔ آپ ان کو اپنی کرتاس پہ، اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کریں اور مزید سمجھنے کی کوشش کریں، جہاں کہیں کوئی دقت ہو تو رابطہ کریں۔ ایک بار پھر میں آپ کے لیے دہراتا ہوں، تو آپ اپنی نوٹ بک یا کاپی یا کتاب جو بھی آپ کے سامنے ہے، اس پہ اس کا ٹیکسٹ ہوگا تو اس کو سامنے رکھ کے پھر سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کانا تھا، فیما مضا جو گزرا، من الدہر زمانے میں سے، کانا فیما مضا من الدہر تھا، فیما مضا من الدہر گزرے ہوئے زمانے میں، بیتن ایک گھر، من بیوت الکرام بیوت الکرام اصل تھا، من کی وجہ سے زیر لگی، من بیوت الکرام تو مضاف مضاف الیہ ہے، نیک گھرانے یا نیک لوگوں کے گھر، من بیوت الکرام نیک لوگوں کے گھروں میں سے ایک گھر تھا، فیہ غزال اس میں ایک ہرن تھی یا ایک ہرن پالی جاتی تھی، یطعم اللوز جس کو کھلایا جاتا تھا بادام، والفطیر اور تازہ دودھ، ویسقا اور اسے پلایا جاتا تھا، اصلاً شہد، لم یشبہ جس کی مشابہت نہیں ہو سکتی، الا الزلال سوائے آب زلال کے، یعنی وہ ایسا شہد اس کو پلایا جاتا تھا جس کو آب زلال کے بغیر کسی اور چیز سے مشابہت نہیں دی جا سکتی تھی، یعنی پیور شہد پلایا جاتا تھا۔ فأتی الکلب پس آیا، عطا فعل ماضی ہے، فأتی الکلب آیا کتا، ذات یومن ایک دن، یناجیہ اس کی طرف سرگوشی کرتے ہوئے، ناجا یناجی مناجہ سرگوشی کرنے کو بولتے ہیں، وفی النفس جبکہ اس کے نفس میں تھا، ترحتن رنج، و ملال اور شکوہ، جبکہ فأتی الکلب ذات یومن یناجیہ پس ایک دن ایک کتا آیا، یناجیہ سرگوشی کرتے ہوئے، وفی النفس اور اس کتے کے نفس میں تھا، ترحتن و ملال شکوہ اور رنج تھا، غم تھا۔ اور آگے کہتا ہے، قال یا صاحب الامانہ قل لی اے صاحب الامانہ، ہرن اس سے بولتی ہیں، اے صاحب الامانہ قل لی مجھ سے بتا، کیف حال الورا
کائنات کا حال کیسا ہے، دنیا کیسی ہے، دنیا کا حال کیسا ہے، وکیف الرجال، اور لوگ کیسے ہیں، آپ نے لوگوں کو کیسا پایا۔ اصل میں یہی اصل حقیقت ہے جس کی طرف شاعر یہاں ہمارا ذہن لے جانا چاہتا ہے، کہ وہ ہرن سے بلواتا ہے، کوشچن کرواتا ہے کتے کو کہ مجھے انسان کے بارے میں بتلا، اور انسان کی جو حقیقت ہے وہ اگلے اشعار میں انسان کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں، کہ یہ جواب دیتا ہے فَأَجَابَ الْأَمِينَ، پر شاعر کہتا ہے کہ یہ جو جواب دینے والا کتا ہے وہ کیا ہے، فَأَجَابَ الْأَمِينَ، وہ امانت دار ہے، یعنی وہ جو بات بولے گا وہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوگی، وہ قول الصادق، اور اس کی بات سچی ہے۔ القامل النہا، یہ کوئی بیوقوف نہیں بول رہا ہے بلکہ ایک کامل عقل والا بول رہا ہے۔ المبزال، جس کو کافی چیزوں پر فضیلت ہے، کافی اوروں پر فضیلت ہے، تو اس سے کیا پوچھتا ہے، سائلی علی حقیقت الناس، واپس جواب دیتا ہے سائلی، مجھ سے پوچھا جاتا ہے، آپ مجھ سے پوچھتے ہو، علی حقیقت الناس او عن حقیقت الناس، لوگوں کی حقیقت کے بارے میں۔ حقیقت الناس یہاں پہ ہے مضاف مضاف ہے، لوگوں کی حقیقت کے بارے میں آپ مجھے پوچھنا چاہتے ہو، پوچھتے ہو، عذراً، میں معذور ہوں، میں عذر پیش کرتا ہوں، یعنی ایسی ایک انسلٹ کی جاتی ہے انسان کی کہ آپ ان کی حقیقت کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، عذراً، میں معذرت ہوں، کوئی چیز ہے ہی نہیں بیان لائق، بتلانے کے قابل کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیس فیہم حقیقہ، ان میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، فتقال، جو میں تجھ سے کہوں، جو کہی جائے، جو بیان کرنے کے قابل ہے۔ یہاں شاعر ان اشعار میں انشاءاللہ کل اگلے درس میں اس سے آگے اور بڑھیں گے باقی اشعار کو لے کے، تو تاکہ اس کے کلی مفہوم کو اچھی طرح سے سمجھا جا سکے۔ تو یہاں یہی بات ہے کہ شاعر انسان میں جو عیوب، جو خامیاں ہیں، ان کی طرف اشارہ کر کے انسان کو ان سے اجتناب کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ امید ہے کہ ہم اس کو صرف ادب کے اعتبار سے نہ پڑھیں بلکہ ایک نصیحت کے اعتبار سے لیں، جو بھی جن بھی خامیوں اور عیوب کی نشاندہی اس میں کی گئی ہے انسان کے، تو ان عیوب اور خامیوں کو ہم اپنی زندگی سے رخصت کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اس سے آگے بڑھیں گے، اس کا اور ایک ریویژن بھی کیا جائے گا اور آگے بڑھا جائے گا تاکہ اس کو کلی طور پر سمجھا جا سکے۔ اور تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔